ڈر خوف لوگوں کا ہے، رب کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اگر رب کا ڈر و خوف ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہر وقت جو آواز ملتی ہے، کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کامیابی ہماری کہاں ہے؟ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز نکلی، گھر فرار۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اذان سے اتنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ مسجد سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن 5 وقت مسجد میں سجدہ کرنے نہیں آ سکتے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض السماء کے لیے ہیں، جس کے ہم تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پلنہار اور پرورش کرنے والا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، بندگی اور پوجنے کے لائق وہی اللہ رب العالمین ہے، جو تمام چرند پرند انسان جتنے بھی مخلوق اس دھرتی پہ ہیں سب کو رزق کی بندوبست کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ محترم حضرات، ایک چھوٹی سی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حالانکہ یہ آیت قرآن کے اندر تقریباً 32 جگہ موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سب سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ نماز کی، لیکن نماز سے پہلے سب سے بڑی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے توحید کے اقرار کر لیا ان کے اوپر نماز فرض ہے۔ فرض کہتے کس کو ہے؟ اور فرض ہم سمجھتے کس کو ہے؟ ہم جو فرض سمجھے ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لیے فرض ادا ہو گیا، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیے فرض ادا ہو گیا، یا کوئی مر گیا ہو اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، اب بالکل ہم پاک صاف حاجی بن گئے، اس لیے جنازے میں شریک ہو گئے تھے، اب ہمارے اوپر کوئی گناہ، کوئی پاپ یا کسی طرح کے کوئی میرے اوپر دھول بچا ہی نہیں، ہم پاک ہو گئے۔ اصل یہی سمجھے ہمیں،
اور حقیقت میں یہی معاشرے کے اندر سمجھا جا رہا ہے، جس کے وجہ سے آج مسجد خالی رہتی ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ کسی کی جنازے کے پیچھے ہم نماز جنازہ پڑھ لیں گے، سارے گناہ میرا معاف ہو گیا، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ بتایا مثال دے کر کہ اگر آپ کے امام ایسے آدمی ہو جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ اول جھول سے دور ہو، دنیا بھی اس کے لین دین نہ ہو، بیوی بال بچے کو اسے ضرورت نہ ہو، ایسے شخص کو ہم امام چن کر کھڑا کریں گے۔ یہ ہماری نظریہ ہے، کیوں؟ تاکہ بالکل ہی صاف ستھرا ہو۔ لیکن معاشرے کا دوسری پہلو آپ دیکھیں تو معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے اندر ساری چیز موجود ہے، کبھی وہ مسجد تک جھانکنے تک نہیں آیا، نہ کبھی اذان کی آواز سننے کے بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی، اگر ٹکرائی بھی آواز تو وہ گانا سے بدتر سمجھا کہ یہ آواز 5 وقت مسجد سے جو آ رہی ہے یہ میرے گانا سے بدتر چیز ہے۔ اور ایسے شخص جب دنیا سے فوت ہو جاتا، مر جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس جنازے کو آگے کرتے ہیں اور ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دوہری معیار ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایسے شخص کی جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم شریعت میں ہے یا نہیں؟ آپ علماء کرام سے تذکرہ کریں، جس نے زندگی بھر اپنی نماز ادا نہیں کی ہو، ایسے شخص جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسے شخص کے جنازے کی نماز قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ جہاں سے چاہیں اسے فتویٰ منگا لیں تاکہ آپ کا دل تسلی ہو جائے، آپ اسے صحراؤں میں بیابان میں پھینک دیجئے، لیکن ہمدردی ہے، خون کا رشتہ ہے، ہم تو اس کے پیچھے پڑھیں گے، چاہے وہ شرابی کبابی ہو، وہ آگے ہے، ہم پیچھے ہیں، ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان کے معاملہ ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ڈر خوف لوگوں کا ہے، رب کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اگر رب کا ڈر خوف ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہر وقت جو آواز ملتی ہے، کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کامیابی ہماری کہاں ہے؟ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز نکلی، گھر سے فرار۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ اذان سے اتنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ مسجد سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن 5 وقت مسجد میں سجدہ کرنے نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بن گیا۔ لیکن ہم نے اقرار کیا کیے؟ سب سے پہلے کلمہ توحید جس کو ہم اقرار کیے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پہلا تقاضا ہے۔ دوسری تقاضا ہے نماز کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ آج نماز سے ہم دور ہیں، نماز سے ہم دور ہیں، کوسوں دور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پکے مسلمان ہیں، روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو ہمیشہ تذکرہ ملے گا، فلاں جگہ یہ تقریر سنے تھے، فلانا یہ سنے تھے، یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے، فلاں بھی جہنم میں جائیں گے، فلاں جنت میں جائیں گے، یہ سارے تذکرہ آپ کو مل جائے گا روڈ پہ، لیکن مسجد میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد آیا زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے اس پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میں زکوٰۃ کی طرف کچھ رہنمائی کروں گا، اس لیے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تاکہ زکوٰۃ کے فوائد ہمیں معلوم ہو اور اس کے ذریعے سے ہم
اپنی مالوں کو پاکی اور صفائی کر لے۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی ہے بڑھانا، اور دوسری ہے پاکی حاصل کرنا۔ کس چیز کی؟ مال کی۔ وہ پاکی کیا چیز ہے؟ بڑھانا یعنی آج اکثر دیکھتے ہیں کہ اپنے جیب سے کسی کو پیسہ دینا بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے۔ لیکن کیوں کٹھن ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم مال دے رہے ہیں، مال ہمارے مال میں کمی ہو جا رہا ہے، اس وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ تمہاری مال کے لیے پاکی صفائی ہے اور تمہارا مال ترقی کرے گا، بڑھے گا۔ لیکن سامنے دیکھا جائے، اگر 100 روپیہ میرا پاس ہے، اس میں سے اگر 2.5 روپیہ نکال دیے تو 100 میں سے 2.5 کم ہو گیا، 97.5 بچا، کمی ہو گیا۔ بڑھا کہاں ہے مال گھٹ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کر دے صدق کے دل کے ذریعے سے، اس میں کوئی اول جھول اس کے دلوں کے اندر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ایک کھجور کو پہاڑ جیسے نیکیاں بنا کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیا، جیسے آپ پھر دنیا کی طرف جانا پڑتا ہے، اس لیے اس کو لپٹ نہیں ہے۔ آپ کسی کو 100 روپیہ دے دیں اور کل آپ کو وہ کہہ دے کہ ہم 700 روپیہ آپ کو ادا کریں گے، آپ دینے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ کیوں؟ کل مجھے 700 روپیہ ملے گا، 100 روپیہ کے بدلے میں فوراً دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں وہی تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں آپ ایک کھجور کو خرچ کر رہے ہیں صدق کے دل سے، کوئی آپ کے دلوں پر اول جھول نہ ہو، حسد بغض نہ ہو، کینہ کپٹ نہیں ہو، ساری چیزیں آپ پاک صاف ہو کر دے رہے ہیں، کسی کے احسان جتلانے کے لیے نہیں، تو یہی کھجور کو اللہ رب العالمین ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں آپ کے سامنے کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کچھ لوگ ملیں گے ضرور، 2-4، اگر اسے سینکڑا میں 5 روپیہ دے دیا جائے تو وہ 50 10 لاکھ روپیہ لگا دیں گے، کیونکہ مہینہ میں 5 روپیہ آ رہا ہے۔ 5 روپیہ کی یہ عالم ہے جس کا شریعت نے حرام کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود آئی لگاتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ کہ مجھے 1000 میں 5 روپیہ آ جا رہا ہے یا 100 میں 5 روپیہ آ جا رہا ہے، اس کے لالچ میں، جو کہ حرام ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین آپ کو علن اعنان کہہ رہا ہے، اگر آپ ایک کھجور کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہاڑ جیسے نیکیاں کو ڈھیر لگا دے گا۔ تو اس چیز کو آج ہم ترک، دنیاوی لالچ میں تو پڑے ہوئے، لیکن آخرت جو ہم نے لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں، بہرحال دیکھنے کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک صحرا بیابان راستے سے گزر رہے تھے، چکیل میدان سے گزر رہے تھے، آسمان سے آواز آئی کہ فلانے کے باغ میں پانی برساؤ۔ وہ شخص سنے، چونک گئے کہ بادل سے آواز آ رہی ہے، اور چند منٹ کے بعد بادل برس پڑی، یعنی بارش ہوئی ہونے کے بعد سارے ندی نالیوں پانی کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک نہر سے سیدھے نیچے چل پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ جانے لگے، اور جب جانے لگے تو جاتے جاتے دیکھا نیچے ایک فوارہ لے کر، ایک بیلچہ لے کر کے اپنے باغ میں پانی لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے باغ کو باغبانی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ شخص پیچھے پیچھے گئے، ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟
انہوں نے اپنے نام بتایا، بتانے کے بعد کہا کہ میں نے یہ آواز بادلوں میں سنا کہ فلاں کی باغ میں جا کر پانی برساؤ، اور بارش ہوئی، اور یہ پانی جو بارش ہوئی سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اس نالے کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے، اس لیے میں نے پانی کے پیچھے آیا، اور آنے کے بعد دیکھیں آپ فوارے لے کر اپنے کھیت کو پانی پٹا رہے ہیں، یعنی پانی ڈال رہے ہیں۔ اچھا یہ آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے خاص کر آپ کے لیے جو بارش برسائی ہے اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں بتاتا ہوں، جو اس کھیتی سے پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار میں سے میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے اہل عیال گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ بچا کے رکھتا ہوں، کل پھر اسی زمین میں میں بوؤں گا، ڈالوں گا، میرا کام یہی ہے۔ کہا اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے نام لے کر فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے بارش برسائی، اور یہ سارے کے سارے پانی آپ کے باغ میں آ کر حاضر ہو گیا۔ دنیا میں فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کھیتی کا جو پیداوار زمین سے جو غلہ اگ رہا ہے، اگر ہم صحیح اس کا استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سزا ملے گی، اور سزا ملتی ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ بارش کو روک لینا۔ اب جب بارش رک جائے گی قحط سالی پیدا ہو جائے گا، اور قحط سالی ہو جائے پیدا ہونے کے بعد سارے لوگ خود تباہ برباد ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر 2 سال 4 سال بارش نہ ہو، ابھی مثال کے طور پر لیجئے، زیادہ دن نہیں گزرا ہے، 4 یا 5 سال، تیسرا یا چوتھا سال پہلے پانی کی قلت ہو گئی، لوگوں کو گھر میں پانی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس سرزمین میں ہم بتا رہا ہوں، لوگ دوڑ رہے تھے پانی کے لیے، تلاش رہے تھے، مسجد بھی آتے تھے، اتنی قلت ہوئی گھر میں، چاپا کل سارے کے سارے سوکھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے عذاب کیوں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو دیا اس میں سے ہم نے صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتی ہے۔ تو بارش نہیں ہونا، یہ قحط سالی پیدا ہو جانا، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے کہ جو فصل تیار ہوتا ہے اس فصل کو صحیح سلامت ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ فصل چاہے گیہوں ہو، دھان ہو، جو بھی فصل ہو، تو زمین 2 طرح کی ہے۔ زمین 2 طرح کی ہے۔ ایک زمین ایسی ہے کہ آپ اس کے اندر بو دیے تو آپ کو پانی وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فصل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے فصل تیار ہو جانے کے بعد کیا ہے؟ 10 من میں 1 من نکالنے کا حکم ہے، نہیں 20 من، 10 من میں 1 من نکالنے کا حکم، 10 من میں 1 من نکالنے کا حکم ہے۔ اور اگر آپ پانی پٹائے ہیں، اس میں محنت کیے ہیں، تو جس میں محنت کیے ہیں اس میں آیا کہ 20 من میں 1 من نکالنے کا۔ دیکھیں اسلام نے کیسا سہولت کر دیا ہے۔ آپ محنت کیے ہیں، کاشتکاری کرنے میں پریشانی ہوئی تو 20 من میں 1 من، اگر آسمانی بارش سے ہوا تو 10 من میں 1 من نکالنے کا حکم ہے۔ لیکن آج نکالتے ہیں نہیں، جب تیار ہو کے فصل گھر آ جاتا ہے تو بہت کشٹ لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ بڑا محنت کر کے میں نے گھر میں لایا ہوں۔ لیکن آپ کو یاد کرنی چاہیے کہ آپ نے زمین میں صرف بو دیا، وہ دانا سڑ گل گیا، کیا اس دانے کو ہرا بھرا آپ کرنے والے تھے؟ آپ کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ جو سڑ گل گیا اس دانے کو ہم پودا کو اگا دیں۔ یہ پودا اگانے والا رب ہے۔ آپ کے گھر میں آ گئے تو آپ سوچ رہے ہیں آپ تو ہم اس کا مالک بن گئے، لیکن جس مالک نے اسے تیار کیا اس کو بھی یاد کیجئے۔ اس لیے اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے پھر اللہ کے عذاب آئے گی، اور جب اللہ کے عذاب نازل
جو ہے اللہ کے عذاب نازل ہوگا تو فوراً آپ گڑ گڑانا شروع کر دیں گے، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں گے، لیکن یہ جھانک کر نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے دیا تھا اس وقت ہم اللہ کے راہ میں دیے یا نہیں۔ تو اس میں بھی توجہ دینا چاہیے۔ دوسری بات، سونے اور چاندی، مختصر میں بتا رہا ہوں، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اکثر لوگوں کے پاس اور خواتین زیادہ تر استعمال کرتی ہیں، اسے بھی توجہ دینی چاہیے کہ استعمال صرف پہننے کے لیے نہیں بلکہ اس کا حق بھی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، آنے کے بعد اس کے بچوں کے گلے میں یا ہاتھ میں ایک زیور شکل تھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول فرمایا کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ کہا اس کا حق کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ نکالی؟ کہا نہیں، کہا یہی زیور تمہارے لیے عذاب کے لیے کافی ہے، عذاب کے لیے کافی ہے۔ فوراً وہ زیور اتاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ڈال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کر دیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا اندازہ کیجئے، ہم زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس سونا چاندی ہے، اور نہیں سونا چاندی ہے تو پھر سونے چاندی کے مقدار میں جو آج کرنسی ہمارے ہندوستان کے اندر ہے روپیے کے شکل میں، تو سونے چاندی سے ہی لیا گیا ہے جو آج کاغذ کوئی روپیے کے شکل میں ہمارے دیش میں چل رہا ہے، وہی ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ تو 52.5 تولہ تقریباً چاندی کا 616 گرام ہوتا ہے۔ جس کے پاس اتنا مقدار میں چاندی جمع ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کے فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس 616 گرام چاندی موجود ہو یا پھر اسی کے مقدار میں آپ کے پیسہ موجود ہو جو سال بھر گزر چکا ہو، پھر اس کے اوپر آپ کے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنا نکالنا ہے؟ سینکڑا میں 2.5 روپیہ، بس 2.5% چاندی کا۔ سونے کا 52.5 تولہ تقریباً 81 گرام، 81 گرام سونا جس کے پاس بھی ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ بازار میں جا کر اس کا قیمت کو پتہ کر لیں اور اس کے حساب سے آپ 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر اس سے آپ کے پاس کم ہے تو پھر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا سونا چاندی دونوں ملا کر ہم نکال سکتے ہیں تاکہ وہ فرض تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گائے کے سینگ بھینس، بھینس کے سینگ گائے میں نہیں ہوتا ہے، جیسا ہوتا ہے نا آج ہم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر کرتا ہے لوگ، وہ کیا ہے؟ ابھی آ رہا رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ گائے کے سینگ بھینس میں، بھینس کے سینگ گائے میں کرتے ہیں۔ کیا جب صدقۃ الفطر نکالنے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم چاول بھی کھاتے ہیں آٹا بھی کھاتے ہیں، کیسے نکالا جائے؟ دونوں کو مکس کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں؟ نہیں، یا آپ چاول کے ہی جوڑ کر نکالیے یا پھر آپ آٹا ہی کو نکالیے، گائے بھینس سینگ میں نہیں کیجیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ہے، جس کے پاس سونا اور چاندی ہے، اگر زکوٰۃ جو فرض ہو رہا ہے وہاں تک آپ نہیں پہنچ پا رہے تو اب زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر نکال دو اس سے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ثواب ذریعہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اتنا تک آپ کے پاس مقدار سونا چاندی موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پھر آپ کے اوپر زبردستی وصول کیا جاتا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ دور خلافت میں جس نے کہا زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اس سے جہاد کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تیار ہو گئے تھے کہ جہاد کریں گے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے فرض ہے اسے نکالنی چاہیے۔ یہیں پہ آپ ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہماری اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہماری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کو صحیح سلامت سے اس پہ عمل کر رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔